السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ذکر کی جانے والی باتیں، خاص طور پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو بھی ذکر ہو، اللہ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس موضوع کا آغاز ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں کیا تھا، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں یہ عنوان ذکر کیا ہے، جس کا ہمارے عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور خاص طور پر اسی موضوع جو کہ اتنا اہم ہے اور جس کا تعلق ہمارے عقیدے اور عمل سے ہے، انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نتیجہ خیز جو ثمرات ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس عنوان کے الفاظ ارتباط الخیر یعنی والشر، خیر اور شر کا ربط یا تعلق ہے بالعمل، عمل کے ساتھ۔ تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کو نتیجہ یا صلہ ملتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اتنی واضح ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس بارے میں بے شمار دلائل بھی دیے، عقل کے اعتبار سے بھی، قرآن کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح یہ بھی انسان کی جو عملی زندگی ہے اس میں جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، حوادثات ہیں، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اقوام اور ملل، ان کے جو احوال ہیں، یہ قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ پھر دوسرا ایک مصدر ہے وحی الہی کا، وہ ہے سنت طاہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو وہ بھی ہمارے لیے اس بارے میں رہنما ہے۔ فَإِنَّهَا ثُمَّ السُّنَّةُ فَإِنَّهَا شَقِيقَةُ الْقُرْآنِ، کیونکہ وہ قرآن حکیم کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ تو قرآن مجید پہ عمل پیرا ہونا سنت کے مطابق بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن اور سنت دونوں دین کے اصل ماخذ ہیں، وحی الہی کے مصدر ہیں، اور انہی سے انسان بہت کچھ اپنی اس عملی دنیا میں سیکھ بھی سکتا ہے۔ وَهِيَ الْوَحْيُ الثَّانِي وَمَنْ صَرَفَ إِلَيْهِمَا عِنَایَتَهُ اِقْتَفَى بِهِمَا عَنْ غَیْرِهِمَا۔ تو جو خاص طور پر ان دونوں کی طرف توجہ دے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی عملی زندگی میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بقیہ اور کسی کتاب کی طرف انہیں ضرورت نہیں پڑے گی رہنمائی کی یا دین کے معاملے میں آگے عملی زندگی پر عمل پیرا ہونے میں۔ اور فرمایا کہ یہ وہما یریانک الخیر والشر واسبابہما، کہ یہ انسان کو دکھاتے ہیں کہ اسباب خیر کے کون سے ہیں، شر کے کون سے ہیں، اور پھر شر اور خیر سے بچنے کے کیا کیا اپنا تقاضے ہیں انسان کے لیے، اس کی طرف بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں۔ وبعد ذلك اذا تعمد اخبار الامم وایام اللہ فی اہل طاعتہ واہل معصیتہ طابق ذلك ما علمتہ من القرآن والسنہ۔ تو اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ایام اللہ اور پھر اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی سنت طاہرہ ہے، یہ اہل اطاعت اور اہل معصیت ان کے معاملات
دین کے حوالے سے، اور پھر آگے ان کی جو اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ ہے یا اہل دین کے لیے جو اجر اور ثواب ہے، یہ ساری چیزیں وَرَأَيْتَهُ بِتَفَاصِيلِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَوَعَدَ بِهِ وَعَلِمْتَ مِنْ آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ مَا يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ۔ یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ آپ کو، اور اسی طرح زمین سے آسمان کے مابین جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں تدبر و غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے، وہ بھی اسی لیے کہ انسان اللہ کی بنا کردہ تیار کردہ اس کائنات میں تدبر غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب اور آسان بنا لے۔ تو جتنا زیادہ وہ اس معاملے میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا اپنے آپ میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذات میں بہت ساری عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم ان الحق، کہ ہم عنقریب آفاق کی وسعتوں میں ہم ان کو اپنے اپنے ایسے عجائبات، قدرت کے عجائبات اور مظاہر دکھائیں گے، ان کے وہ نظارے کرائیں گے ان کو، کہ وہ یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ برحق ہے۔ اور اسی طرح یہ سارے دلائل اس بات پر شاہد ہیں، اور وہ یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہے گا کہ ان القرآن حق و ان الرسول حق، کہ قرآن بھی برحق ہے، رسول اللہ کی جانب سے یہ برحق رسول ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يُنْجِزُ وَعْدَهُ لَا مُحَالَةَ، اور اللہ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وعدہ، اب اللہ کبھی بھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ جو بھی اللہ نے اپنے بندوں سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہیں گے، یہ رہتے ہیں۔ اور پھر فالتاریخ تفصیل لجزئیات ما عرفنا اللہ ورسولہ بہ من الاسباب الکلیۃ للخیر والشر۔ اسی طرح علامہ موصول رحمہ اللہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ جو تاریخی واقعات ہیں، حوادث ہیں، جو معلومات ہیں، وہ بھی آپ کو اسی طرف ترغیب دیں گی، اور اسی نظریے اور فکر کو تمہارے دل اور دماغ میں اچھی طرح جاگزیں کریں گی، سمجھانے پر ممد اور معاون ہوں گی کہ یہ دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، اور خیر اور شر کا جو ہمیں صلہ ملتا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ اسباب کی دنیا ہے۔ جتنی انسان جس حد تک کوشش کرے گا اسی کے مطابق وہ اپنا صلہ اور اجر اور ثواب پالے گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اسی موضوع کے ہی تحت ان شکوک و شبہات کا ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ ویسے تو بڑی بسط و تفصیل سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے یہاں اپنی اس کتاب میں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے چاند کی عبارات کی روشنی میں، تاکہ جو اصل مقصود ہے وہ انشاءاللہ پالیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کسی انسان کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ انسان خواہ اس کا تعلق کسی پیغمبر سے ہے، کسی صحابی سے اس کا حسب نسب ملتا ہے، یا اس کا تعلق اللہ لا محالہ کسی اللہ کے زمین پر سرکش باغی سے اس کا حسب نسب جا کے ملتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی ولی سے یا کسی محدث سے، مفسر سے، مورخ سے، مجدد سے ہے، یا مطلب اس کے علاقے تعلقات ہیں اس کے ساتھ بڑے گہرے، تو جو بھی صورت ہوگی بہرحال اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اسی بات کی ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان ہے اور نیک اعمال جو اسباب ہیں اخروی نجات کے لیے، آخرت میں ثواب اور اجر اور کامیابی و کامرانی کے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ شخص من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا حسب نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکتا، خواہ اس کا تعلق کسی پیغمبر سے ہو یا کسی بڑے وقت کے ولی سے یا کسی اور نیکوکار انسان سے۔ تو کہتے ہیں کہ مغالطۃ النفس حول الاسباب، کسی بھی نفس کا مغالطہ یا شک و شبہ اسباب کے بارے میں۔ اب یہ اسباب موجود ہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا، اسباب سبب کی جمع ہے، اور سبب کے ذریعے انسان اپنے مسبب تک پہنچتا ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح جو سادہ سی جو اپنا مثال ہے وہ یہ ہے
کہ انسان نے کہ اونچے کسی منزل کی چھت پہ جانا ہے تو چھت پہ جانے کے لیے اس کو ظاہر ہے کہ سہارے کی ضرورت ہے۔ ظاہری اسباب کی دنیا میں اس کو سیڑھی کی ضرورت ہوگی یا لفٹ کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس کے بغیر اوپر جانا اس کے لیے محال ہے، اور اگر جائے گا تو وہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ایک پروگرام میں یہ یا غالباً سابقہ پروگرام میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ آسمانوں کے بلند و بالا اور طویل سفر تو وہ کر کے آ گئے، لیکن جب مسجد کے مینار پہ آ کے ٹھہرے تو آواز دیتے ہیں کہ سیڑھی لائی جائے، اس لیے کہ سیڑھی کے بغیر وہ اب نیچے نہیں اتر سکتے۔ تو یہ وہ اسباب کی دنیا میں تھے، تو سیڑھی لائی گئی اور پھر سیڑھی لائی جائے گی اور اس سیڑھی کے ساتھ وہ نیچے اتریں گے۔ تو ناظرین، اس بارے میں جو ایک انسان عام عمل سے کوتاہی برتتے ہوئے یا عمل میں پیچھے رہنے کے لیے وہ اپنے تئیں مغالطے میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اسباب کے بارے میں، تو اس سلسلے میں علامہ موصوف رحمہ اللہ نے یہ گفتگو کی ہے کہ الامر الثانی، دوسرا معاملہ جو کہ بڑا اہم ہے، جس طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلائی جائے، وہ کیا ہے کہ ان یحذر مغالطۃ نفسہ علی ھذی الاسباب، کہ وہ اپنے آپ کو ان یحذر نفسہ، اپنے آپ کو بچائے اسباب کے معاملے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ وھذا من اہم الامور، یہ بڑے ہی اہم دینی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ تو فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنیا وآخرہ ولا بد، کہ ایک شخص جو ہے عام آدمی وہ یہ پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ جو معصیت ہے، گناہ ہے اور غفلت اطاعت و فرما برداری میں یا اسباب کے حصول میں، یہ اس کے لیے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیں گے، اور یہ لا محالہ ایسا ہو کے رہتا ہے۔ ولیکن تغالطہ نفسہ بالاتکال الی عفو اللہ، لیکن بہت سارے اس کے باوجود اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی بعض لوگ اپنے آپ کو یہ فریب دے لیتے ہیں، کیا اس جھوٹی امید پر تکیہ کر لیتے ہیں، ولیکن تغالطہ نفسہ بالاتکال کیا الی عفو اللہ و مغفرتہ تارۃ، کبھی تو اللہ کی معافی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں، بڑی وسیع ہے۔ وبالتصویف بالتوبۃ والاستغفار باللسان تارۃ، اور کبھی وہ اپنے آپ کو یہ اس بات پہ فریب دے لیتا ہے کہ چلیں جی گناہ ہو گیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے، سستی کوتاہی ہو گئی ہے، تو ہم اپنا یہ ہے کہ استغفار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو فوراً استغفر اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ جیسے الفاظ وہ ادا کرنے شروع کر دیتا ہے، میری توبہ استغفار، میری توبہ استغفار، اس قسم کے الفاظ عموماً لوگوں کو کہتے کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وَيَفْعَلُ الْمَنْدُوبَاتِ تَارَةً، کبھی کبھی وہ چند ایک نفلی یا نیکی کے کچھ کام بھی سر انجام دے لیتا ہے، یہ نیت کرتے ہوئے اچھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، تو ساتھ چلو یہ نیکی کے کام بھی کر لیتا ہوں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، یہ بھی اس کا ایک فریب ہے۔ وَبِالْعِلْمِ تَارَةً، اور بسا اوقات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں علم پڑھ لیتا ہوں، علم پڑھنے سے کہ انبیاء کے جو جانشین ہیں ان کے ساتھ میرا مقام مجھے مل جائے گا اور میرا مقام بلند ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح کہ اس قسم کی آیات وہ سامنے لائے گا علم پڑھنے کے لیے کہ ان علماء جو ہیں وہ ان کا ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں مقام بلند کریں گے، اور عام لوگوں میں ان کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، تو فضائل کے حدیثیں علم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے علم پڑھیں گے، عمل میں وہ پیچھے ہیں۔ وبالاحتجاج بالقدر تارةً، اور کبھی کبھی وہ اپنا قدر جو اللہ کی تقدیر ہے، قضاء و قدر، اس کا وہ سہارا لیں گے، وہ جبریہ بن جائیں گے کبھی کبھی کہ میں تو مجبور محض ہوں، جبریہ کا معنی آج جیسے آگے آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عمل میں مجبور محض ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں، اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس طرح کا، یا کوئی ارجاء یعنی مرجیہ بن جاتے ہیں علیاذ باللہ۔ وبالاحتجاج بالاشباع والنظراء تارةً، اور کبھی کبھی اپنے اس ماحول میں جو عمل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے دوسرے بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر وہ ہم نے کر لیا ہے تو اس میں
کون سی اپنا آندھی آ گئی ہے یا کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کون سا نقصان ہو گیا ہے، وہ بھی تو کر رہے ہیں اور وہ اپنے معاملے میں ٹھیک بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں، تو ہم بھی کر لیں گے۔ وبالاقتداء بالاقابر تارۃ اخری، اور کبھی لا سمح اللہ لنا، یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے معاشرے کے اندر، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو کہ عمل میں پیچھے یا کوتاہی برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، وہ اپنے معاشرے کے اپنے ماحول میں جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، پرومیننٹ لوگ، سرکردہ دین کے حوالے سے کہہ لیجئے اشراف، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہم بھی عمل کریں، تو ان میں سے بسا اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ انتہائی بد عمل ہوتے ہیں اور بد اعمالیوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک حد تک آزمائش، کڑی آزمائش میں رکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، ان کو ایک جمال بھی، کمال بھی، اوصاف بھی، اور اسی طرح دیگر صفات بھی وہ خلقی خلق وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بد اعمال ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے یہ لوگ بڑے اشراف اور بڑے لیڈر اور بڑے بڑے مراتب والے، بڑے بڑے یعنی ان کے رتبے ہیں، مقام ہیں معاشرے کے اندر، تو وہ اس طرح کے عمل کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو ہمیں بھی شاید یہ عزت مل جائے، ہمیں بھی یہ وقار حاصل ہو جائے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، تو اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے کر وہ یہ بھی عمل ایسے کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ثُمَّ قَالَ، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے آگے کچھ علم بھی رکھتے ہیں، انہیں کچھ قرآن اور سنت سے بعض آیات اور احادیث بھی ازبر ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں، مطالعہ کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہوتا، دین سے محبت، لگاؤ اور تعلق نہیں ہوتا، ان کے دل میں تقوی اور الہیت نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنے آپ کو بد اعمال میں جب عمل ایسے گناؤنے اعمال کا ارتکاب یا غفلت کا، سستی کا کرتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ زال اثر الذنب، میں استغفر اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ استغفار کی بڑے ہی فضائل ہیں، بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، حدیث کے اندر آئی ہیں، قرآن حکیم کے اندر آئی کہ استغفار ہر چیز کو مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، سب کا گناہ ختم کر دیتا ہے۔ زال اثر الذنب وراہ ھذا بھذا، تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس استغفار کے الفاظ کہہ کر یا توبہ کے الفاظ کہہ کر وہ اپنے آپ کو تسلی اور تشفی دے لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اور اس قسم کے دیگر جو احوال ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، تو انسان اسباب کی دنیا میں یا عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو غلطی کا شکار کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال اور احوال کو اللہ درست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔